اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں جنت میں کس چیز سے روکا گیا؟ یہ ایک طرح کا پھلدار درخت تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ علیہا کو اس کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ خیال رہے کہ یہ وہی جنت ہے جس کا پرہیزگاروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اگرچہ اس میں ہمیشگی ہے، یعنی جو شخص جنت میں جائے گا پھر اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ کبھی اس سے باہر نکلنے کا حکم ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب ثواب کے لیے اس میں داخلہ ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کا وہاں رہنا ثواب کے لیے نہ تھا، اور ایک مقررہ مدت کے لیے انہیں زمین پر تشریف لانا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں اللہ پاک کے خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے فرشتوں سے فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ترجمہ کنز ایمان، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، لہٰذا یہاں تشریف لا کر آپ کو ایک مدت تک امور خلافت سر انجام دینے تھے، چنانچہ اللہ پاک کی مشیت کے مطابق جب تک ان کا جنت میں رہنا یعنی مقدر میں تھا وہاں رہے اور پھر زمین پر تشریف لے آئے۔